اپنی بیٹیوں کا نام نرجس رکھو، اپنی بیٹیوں کا جب بھی کوئی بیٹی ہو اس کا نام نرجس رکھو، نرجس زہرا۔ اگر کوئی نرجس زہرا رکھے تو اس بچی کی زندگی میں روشنی آتی۔ بی بی زہرا کی یہ آخری بہو ہے، ظاہری طور پہ یہ آخری بہو ہے بی بی زہرا کی، ہماری ماں بی بی نرجس خاتون۔ اور جتنا تم بی بی نرجس خاتون کے قریب ہوگے اپنی ماں کے، اور ان کو بولو گے اپنے سارے اعمال جب بھی کوئی زیارت پڑھو ہمیشہ بی بی نرجس خاتون کو ضرور ہدیہ کرو۔ اور اس کے بعد بی بی کو بولو کہ بی بی آپ اپنے فرزند کو بول کے، آپ ہمارے زمانے کے امام کو بول کے آپ جو ہے ہماری یہ دعا کو قبول کرا لو، تو اس سے اتنی جلدی دعا قبول ہوتی۔ اور اگر روزانہ کوئی بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں کم از کم 18 مرتبہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بی بی کی بارگاہ میں 18 مرتبہ صلوات کا ہدیہ کرو اور دعا کرو بی بی آپ کو یہ صلوات کا میں ہدیہ کر رہی، آپ اپنے فرزند کو بول کے، اپنے شوہر کو بول کے میرا یہ کام کرا دو۔ آپ دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے، ڈے ٹو ڈے لائف میں زندگی کیسے بدلتی۔ اگر پیس چاہتے، پیس، پھر بول رہا پیس چاہتے نا، سکون چاہتے، آپ کے پاس $1,000,000 پڑے ہوئے اور اگر سکون ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اس پیس کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھو، تسبیحات اربع پڑھو، اس سے بھی سکون ملتا۔ اس لیے کہ دعائے خمیل میں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے، تو تسبیحات اربع سے بھی سکون ملتا۔ اس کے علاوہ جو آپ کو سکون ملتا صلوات پڑھنے سے، ایک ایک معصوم کو اگر کوئی ہدیہ کرے صلوات، اور روزانہ اگر 18 مرتبہ 18 ٹائم بی بی نرجس خاتون کو کوئی صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کہہ کر اگر آپ نے ہدیہ کیا، آپ میری بات پہ یقین کرو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے، لیکن تم کرو بی بی کو، اور اس کے بعد بولے بی بی آپ اپنے بیٹے کو بولیے، ماں بیٹے کو بولے گی تو ماں وہ بھی ایسا بیٹا، زمانے کا امام، ایسا بیٹا، تو کیسے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ آپ کوئی حاجت مانگو، کچھ مانگو بی بی نرجس سے، کمال بی بی نرجس کا ایک عجیب کرم ہے، ایک عجیب لطف ہے بی بی کا۔ اگر اپنی ماں ہماری ماں بی بی نرجس خاتون سے ہم قریب ہو جائیں تو امام سے اور قریب ہوں گے آپ۔ اس لیے کہ کوئی اگر ماں کو ہدیہ کرے گا، آج بھی دنیا میں اگر آ کے کوئی مجھے بولے، دنیا میں مجھے کوئی آ کے بولے کہ بابا بیٹا سنو میں نے تمہاری ماں کے لیے 18 صلوات پڑھے، تو اب مجھے کتنی خوشی ہوگی، میں آپ سے پوچھ رہا۔ اگر کوئی بیٹے سے آ کے کوئی یہ پوچھے، کہے مجھ سے کہے، کوئی آ کے یہ کہے کہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے آپ کی والدہ کے لیے میں نے 18 مرتبہ صلوات پڑھی اور میں نے کہا کہ یہ صلوات کا ہدیہ میں آپ کو دے رہا، تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ آپ سوچو، زمانے کا امام زندہ امام ہے، اگر کوئی چاہنے والا، کوئی مولا کی کنیز، کوئی مولا کا غلام یہ کہے مولا کو 18 صلوات پڑھ کے کہ مولا میں نے آپ کی ماں کو یہ ہدیہ کیا، تو ہم کو جب اتنی خوشی ہوگی، زمانے کے امام کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ جو میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا، یہ میری ماں کے لیے اس نے کیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے دعا مانگی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب مثال کے طور پہ کوئی آگے مجھے بولے کہ میں 18 مرتبہ صلوات پڑھا، کین یو ہیلپ می فار دس، کیا آپ میری مدد کر سکتے؟ اگر میرے اختیار میں نہیں بھی ہے تو میں کوشش کروں گا۔ کوئی ایسی چیز ہے جو امام کے اختیار میں نہیں ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے جو آخری حجت ہے اللہ کی، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زمانے کے امام کے اختیار میں نہیں ہے؟ ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، لیکن بہترین طریقہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا یہ میں آج یہ عمل دے کے جا رہا کہ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی نرجس کو ہدیہ کر کے، بی بی نرجس خاتون کو زمانے کے امام کی بارگاہ میں بولو کہ مولا میں نے آپ کی ماں کو ہدیہ کیا ہے، مولا اپنی ماں کے نام پہ میرا یہ کام کر دو، مولا میری یہ پریشانی دور کر دو، مولا میرے کاروبار میں برکت دے دو، مولا میرے رزق میں برکت دے دو، مولا میرے ماں باپ کی مغفرت کرا دو، مولا اس بیماری سے بچا لو۔ آپ بیماروں کی شفا کے لیے بہترین واسطہ روزانہ 18 صلوات پڑھ کے بی بی نرجس کو ہدیہ کر کے زمانے کے امام کو بولو۔ تو اگر کوئی شخص بی بی نرجس کو ہدیہ کر کے کوئی دعا مانگو، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ امام سے مانگو، دعا مانگنے میں تکلف مت کرو، دعا مانگنے میں تکلف مت کرو، دعا مانگ کے جاؤ اور بی بی نرجس کے ذریعے سے زمانے کے امام کو مانگو۔